السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں دنیا نیوز۔ میں ہوں عمران یوسف۔ اب جان چکے ہیں بلیٹن کے آغاز میں اہم خبر یہ ہے کہ گوادر کے علاقے کلمت میں فائرنگ ہوئی، 6 افراد جاں بحق ہو گئے۔ پولیس کے مطابق جاں بحق افراد کی شناخت کا عمل جاری ہے۔ جاں بحق افراد گوادر سے کراچی جا رہے تھے، ایک کا تعلق ملتان سے ہے۔ گوادر کے علاقے کلمت میں فائرنگ کا یہ معاملہ ہے، 6 افراد جان کی بازی ہار گئے۔ جاں بحق افراد کی شناخت کا عمل جاری ہے۔ جاں بحق افراد گوادر سے کراچی جا رہے تھے، ایک کا تعلق ملتان سے ہے۔ گوادر میں یہ واقعہ پیش آیا جہاں کلمت میں فائرنگ ہوئی، 6 افراد جان کی بازی ہار گئے۔ پولیس کا یہ کہنا ہے کہ جاں بحق افراد کی شناخت کا عمل جاری ہے۔ جاں بحق افراد گوادر سے کراچی جا رہے تھے، ایک کا تعلق ملتان سے ہے۔ گوادر کے علاقے کلمت میں فائرنگ ہوئی اور اس فائرنگ سے 6 افراد جان کی بازی ہار گئے۔ جاں بحق افراد کی شناخت کا عمل جاری ہے۔ جاں بحق افراد گوادر سے کراچی جا رہے تھے، ایک کا تعلق ملتان سے ہے۔ کراچی کے علاقے منگو پیر میں واٹر ٹینکر نے ایک اور موٹر سائیکل سوار کو کچل دیا۔ حادثے میں موٹر سائیکل سوار شہری موقع پر ہی جان کی بازی ہار گیا۔ حادثے کے بعد ٹینکر ڈرائیور موقع سے فرار ہو گیا۔ پولیس نے واٹر ٹینکر تحویل میں لے کر تھانے منتقل کر دیا ہے۔ کراچی کے علاقے منگو پیر میں واٹر ٹینکر نے ایک اور موٹر سائیکل سوار کو کچل دیا ہے۔ حادثے میں موٹر سائیکل سوار شہری موقع پر ہی جاں بحق ہو گیا۔ حادثے کے بعد ٹینکر ڈرائیور موقع سے فرار ہو گیا، جبکہ پولیس نے واٹر ٹینکر تحویل میں لے کر تھانے منتقل کر دیا۔ ہٹا سکتے ہو تو ہٹا دو، عوام کے لیے بولنا نہیں چھوڑوں گا۔ گورنر سندھ کامران ٹسوری میئر کراچی پر برس پڑے۔ میڈیا سے گفتگو میں کہا ہے کہ میئر کراچی کو مجھے نہیں اللہ کو جواب دینا ہے۔ سیاسی کھیل مت کھیلو، میڈیا پر کوریج کے لیے عوام کے دل نہ دکھاؤ۔ تم چھوٹے ہو میرے، تم جس منصب پر ہو کئی دنوں سے اس کا مذاق اڑا رہے ہو۔ میں نے تمہیں معاف کیا، میں اب تمہاری کسی بات کا جواب نہیں دوں گا۔ سب الزامات گورنر پر، تم ہر چیز سے بری الزام، ایسے نہیں چلے گا۔ مزید کہا کہ یہ ٹریفک گردی رکنی چاہیے، اس مسئلے پر سب کو بیٹھنا ہوگا۔ جب تک ساتھ بیٹھ کر مسئلے کا حل نہیں نکالتے، حادثات نہیں رکیں گے۔ ٹریفک قوانین پر عمل درآمد کرانا ہوگا۔ ایک قاتل ڈمپر نے ہنستے بستے گھر کو جاڑ دیا۔ مافیاز کے خلاف آخری حد تک جاؤں گا، یہ میرے لوگ ہیں، یہ میرا شہر ہے۔ اگر قوانین پر عمل درآمد نہ کرایا تو ڈمپر کے آگے کھڑا ہو جاؤں گا۔ چیف جسٹس پاکستان کو خط لکھوں گا کہ وہ حادثات کا نوٹس لیں۔ گورنر سندھ کا ٹریفک حادثات پر آل پارٹیز کانفرنس بلانے کا اعلان۔ میئر کراچی مرتضی بھاب نے گورنر سندھ کامران ٹسوری پر تنقید کی تھی، کہا آئی فون بانٹنے اور کھوکھلے وعدوں سے کچھ نہیں ہوگا، بہتر شہر چاہیے تو چائنا کٹنگ زمین واپس دلوا دیں۔ عالمی منظرنامے سے خبر یہ ہے کہ جنگی منصوبہ لیک ہونے کی خبریں بے بنیاد اور میڈیا ٹرائل ہے۔ سوشل میڈیا ایپ سگنل رابطے کا مؤثر ذریعہ نہیں۔ حوثیوں کے ٹھکانوں پر کامیاب حملے کے بائیڈن اپنے دور میں سوتے رہے۔ امریکی صدر کا درآمد کی گئی گاڑیوں پر 25% ٹیکس لگانے کا اعلان۔ امریکہ میں آٹو انڈسٹری کے فروغ کے لیے اقدامات کر رہے ہیں، جوابی ٹیرف ہر صورت لگایا جائے گا۔ فارماسیوٹیکل انڈسٹری کی امریکہ واپسی کے لیے ٹیرف لگائیں گے۔ امریکہ میں کوئلے کی کانوں کو دوبارہ کھولا جائے گا۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے امریکی آٹو موبائل انڈسٹری کے تحفظ کے لیے ایگزیکٹو آرڈرز پر دستخط کر دیے۔ کہا کہ ہوا میں بجلی بنانے کے منصوبے نقصان کے سوا کچھ نہیں ہے۔ ایلون مسک نے کبھی کاروباری فائدے کے لیے نہیں کہا۔ ڈونلڈ ٹرمپ کی وائٹ ہاؤس میں میڈیا سے گفتگو۔ ادھر یمن پر امریکی حملے سے متعلق خفیہ معلومات لیک ہونے پر امریکی سینٹ کی کمیٹی برائے انٹیلیجنس کی دوسرے روز بھی سماعت۔ ڈیموکریٹک سینیٹر نے وزیر دفاع پیٹ ہیگزیٹ سے مستعفی ہونے کا مطالبہ کر دیا۔ ڈیموکریٹ سینیٹر نے کہا ہے کہ چیٹ لیک ہونے کے معاملے کی مکمل تحقیقات ہونی چاہیے۔ ڈائریکٹر CIA جان نے وضاحت دیتے ہوئے کہا ہے کہ حساس معلومات کی ترسیل کے لیے مناسب چینل استعمال کیا گیا۔ چیٹ ایپلیکیشن پر کوئی خفیہ معلومات منتقل نہیں کی گئی۔ گروپ کی گفتگو میں کسی ایجنٹ کا نام ظاہر نہیں کیا گیا، جبکہ ڈائریکٹر نیشنل انٹیلیجنس تلسی گبارڈ نے موقف اختیار کیا ہے کہ مشیر مائیکل والٹز نے چیٹ لیک ہونے کی ذمہ داری قبول کی ہے۔ ہماری ایک ہی غلطی تھی کہ رپورٹر کو گروپ میں شامل کیا گیا۔ اس حوالے سے ترجمان پینٹاگون نے بیان دیا۔ وزیر دفاع نے چیٹ میں معلومات اس وقت شیئر کی جب یمن آپریشن جاری تھا۔
قومی سلامتی کے مشیر نے چیٹ لیک ہونے کی ذمہ داری قبول کر لی ہے۔ چیٹ میں کوئی خفیہ معلومات نہیں تھی، نہ کسی منصوبہ بندی کا ذکر ہے۔ قومی سلامتی کے تحفظ کے لیے تمام ضروری اقدامات کر رہے ہیں۔ قومی سلامتی کونسل اور ایلون مسک چیٹ لیک ہونے کی تحقیقات کر رہے ہیں۔ ترجمان وائٹ ہاؤس کیرولین لیوٹ کی نیوز بریفنگ کہا، ہم ڈیموکریٹ سے قومی سلامتی پر لیکچر نہیں لیں گے۔ ڈیموکریٹس نے ملک کو تباہی سے دوچار کرنے کے سوا کچھ نہیں کیا۔ یمن میں حملوں کے دوران حوثیوں کے 100 اہداف کو نشانہ بنایا۔ بائیڈن انتظامیہ کی کمزوری سے حوثی مضبوط ہوئے۔ حالیہ حملوں میں حوثیوں کے درجنوں رہنما مارے گئے۔ کسی نے سگنل چیٹ سے متعلقہ گروپ میں صحافی کا اضافہ کر کے بڑی غلطی کر دی۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے کہا ہے کہ سگنل چیٹ کا مقصد حملے سے پہلے متعلقہ شخصیات کو آگاہ کرنا تھا۔ سگنل چیٹ کے لیکیج سے کسی فرد یا ادارے کو کوئی خطرہ نہیں ہے۔ سگنل چیٹ یمن میں حملے کی منصوبہ بندی کے لیے خفیہ پیغام رسانی تھی۔ چین کا امریکہ کو منہ توڑ جواب۔ امریکہ چینی کمپنیوں کو بلا وجہ نشانہ بنا رہا ہے۔ امریکہ اپنی حاکمانہ سوچ سے دوسرے ممالک کو نشانہ بنانا بند کرے۔ ترجمان چینی وزارت خارجہ کا یہ کہنا ہے کہ چین کمپنیوں کو برآمدی پابندیوں کی لسٹ میں شامل کرنے کی مذمت کرتا ہے۔ چین امریکی اقدام کا سختی سے جواب دے گا۔ امریکہ ہر معاملے کو قومی سلامتی کا مسئلہ بناتا ہے اور ترجمان کو گھسیٹتا ہے۔ روس یوکرین جنگ بندی کے لیے اقوام متحدہ سلامتی کونسل کا اجلاس ہوا۔ اقوام متحدہ کا یوکرین میں سیز فائر اور امداد کی فراہمی کا مطالبہ۔ سلامتی کونسل کا امریکہ یوکرین روس میں علیحدہ معاہدوں کا خیر مقدم۔ معاہدوں کے تحت بحیرہ اسود میں اور انرجی سیکٹر پر حملے نہیں ہوں گے۔ یوکرین کا فوری روسی حملے بند کرنے کا مطالبہ، جبکہ روس کا معاہدوں پر عمل درآمد کے لیے یوکرین سے پہلے ضروری اقدامات کرنے کا مطالبہ۔ اقوام متحدہ نیو یارک ہیڈ کوارٹر کے عملے کو شناختی دستاویزات اور ویزے کی کاپیاں ہر وقت ساتھ رکھنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ ہدایت کا مقصد اگر امیگریشن حکام روکیں تو دستاویزات دکھا سکیں۔ ٹرمپ انتظامیہ کی امیگریشن مخالف پالیسیوں کی وجہ سے حکام نے امریکہ بھر میں اسکروٹنی بڑھا دی ہے۔ اقوام متحدہ کی تاریخ میں پہلی بار ایسی ہدایت دی گئی ہے۔ وہ افراد بھی متاثر ہو رہے ہیں جن کے پاس امریکہ میں رہائش کے قوانین اور قانونی اجازت نامے ہیں۔ آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ وفاقی کابینہ نے ای سی سی کے منظور شدہ سولر نیٹ میٹرنگ ریگولیشن سے متعلق مشاورت کا دائرہ کار وسیع کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ تمام سٹیک ہولڈر سے مزید رائے لینے کے بعد سفارشات دوبارہ پیش کی جائیں گے۔ اجلاس کا حوالہ اسلام آباد سے اس رپورٹ میں دیکھتے ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کا اجلاس، سولر نیٹ میٹرنگ قواعد پر سٹیک ہولڈر سے مزید مشاورت کا فیصلہ، پیٹرولیم قیمتوں میں کمی کا حجم بجلی سستی کرنے کے لیے استعمال کرنے کی منظوری۔ اجلاس سے خطاب میں وزیر اعظم نے آئی ایم ایف کے ساتھ سٹاف لیول معاہدے پر اطمینان کا اظہار کرتے ہوئے حکومتی معاشی ٹیم کی کارکردگی کی ستائش کی۔ کہا، آئی ایم ایف کے ساتھ $7 ارب کے پہلے سٹاف لیول معاہدے کا ریویو مکمل ہو چکا۔ آئی ایم ایف نے پاکستانی معیشت پر اعتماد کا اظہار کیا ہے۔ عالمی ادارے نے معاشی اصلاحات اور گورننس میں بہتری کے لیے حکومت پاکستان کے اقدامات اور عزم کو بھی سراہا ہے۔ پاکستان کو ماحولیاتی تبدیلی کے خلاف معاونت کے لیے $1.3 ارب بھی ملیں گے۔ الحمدللہ آئی ایم ایف کا پاکستان کے ساتھ سٹاف لیول جو ایگریمنٹ ہو گیا ہے، پچھلے سال کے مقابلے میں جو آئی ایم ایف نے جو ہدف مقرر کیا تھا، پچھلے سال تھا 9 ٹریلین روپیز، اس سال 12.9 ٹریلین روپیز تھا۔ آئی ایم ایف نے اپنے ریویو میں کہا کہ ہم اس ٹارگٹ کو کم کر دیتے ہیں۔ میں نے کہا نہیں، آئی ایم ایف کو یقیناً حیرانگی ہوئی ہوگی۔ ایگریکلچر ٹیکس جو کہ میک اور بریک، اس کے بغیر آئی ایم ایف نے آگے نہیں چلنا تھا، تو اس میں صوبوں نے پوری طرح حصہ ڈالا ہے۔ کابینہ نے سینٹرل پاور پرچیزنگ ایجنسی کو بگاس پر چلنے والے پاور پلانٹس کے ساتھ معاہدوں پر نظرثانی شدہ شرائط کے مطابق دستخط کرنے کی منظوری دی۔ اجلاس میں وسل بلور پروٹیکشن اینڈ ویجیلنس کمیشن ایکٹ 2025 کی منظوری بھی دی گئی۔ اسلام آباد کے حدود میں انکم ٹیکس، سروسز پر سیلز ٹیکس اور فیڈرل ایکسائز ڈیوٹیز میں مزید ترامیم کی منظوری دی گئی۔ کل وقتی اساتذہ اور محققین کی آمدنی پر ٹیکس ریٹ کی بحالی کے حوالے سے انکم ٹیکس ترمیمی بل بھی منظور کیا گیا۔ اجلاس میں کابینہ کمیٹی نجکاری اور ای سی سی کے فیصلوں کی توثیق کی گئی۔